تو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ، اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یہ سب سے سپیریئر ہے۔ باقی کتابوں کی ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، ہو نہیں سکتا، کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے نبی آپ غم نہ کریں۔ قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن۔ قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، بھئی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں، باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا، پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل۔ جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے، یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں، یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے۔ تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہی ہے، اس کا نام چینج کر دو۔ پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا، تو کسی کی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت ہے۔ آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان۔ لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں۔ جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا، جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے۔ اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا۔ اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا
اچھا، قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. یہ واحد کتاب ہے جس میں رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو، جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں، سوائے میاں بیوی کے کبھی حل نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا، بولا ڈیلے کرو پھڈا. ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا. اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا؟ نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا. دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ڈیلے کرنے کے لیے. پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ، بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ، میں اپنے باپ کو. اس طرح 3 دن گزارو، سیٹ ہو جائے گا معاملہ، خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل نہیں. جرگوں تو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو پھر جرگا شرگا بٹھاؤ. اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی، مسافر خانہ ہے، اسی طرح گزرے گی اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا، تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ؟ کہتے کیا کریں ابھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے، جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے، اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو، تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، کیا اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے.
جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں.